وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم محترم احباب، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کی توسط سے سیرت النبی سیریز شروع کر رکھی ہے. اس سیریز کی 30 اقساط میں آپ مکمل سیرت النبی جان پائیں گے. میرے خیال میں یہ سیریز کسی ضخیم سیرت کی کتاب سے کم نہیں ہوگی. گزشتہ قسط میں ہم نے رسول اللہ کی بچپن، ماں اور دادا کی وفات اور بصرہ کے راہب کی آپ کے متعلق پیشن گوئی پر بات کی تھی. اگر آپ نے گزشتہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ سیرت النبی کو اچھے سے جان پائیں. آج کی قسط میں ہم رسول اللہ کی رزق حلال کے لیے کی گئی محنت، جنگ فجار اور حلف الفضول پر بات کریں گے. تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف. لیکن اس سے بھی پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ سیرت النبی کی بقیہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دنیاوی استاد سے تعلیم حاصل نہ کی. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کل کلاں کوئی مشرک یہ الزام نہ لگا دے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام تو نہیں ہے، یہ تو محمد کا اپنا لکھا ہوا ہے. انہی سوالات کو زبان نہ دی گئی اور رسول اللہ بچپن اور جوانی کسی میں بھی کوئی دنیاوی علم حاصل نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کے دنوں میں کوئی معین کام نہ کرتے تھے. البتہ اکثر روایات میں آتا ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے. ابن ہشام لکھتے ہیں کہ آپ بنی سعد کی بکریاں چراتے تھے. صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق آپ مکہ کے باسیوں کی بھی بکریاں چند قرات کے عوض چراتے رہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوجوانی کی عمر میں بھی مکمل حفاظت فرمائی. اس وقت ہر طرف زنا، جوئے اور شراب کے اڈے تھے، لیکن آپ کا رخ کبھی ادھر کو نہ ہوا. آپ کو بچپن سے ہی ان بتوں سے نفرت تھی. ابن ہشام لکھتے ہیں کہ آپ تو لات و عزا کی قسم سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے. ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں مواقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی. ہم 2 لڑکے مل کر بکریاں چراتے تھے. اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میریاں بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر وہاں قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کی آبادی کے پاس ہی پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی دی. میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں کی شادی ہے. میں وہیں سننے بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ نے میرے کان بند کر دیے اور میں وہیں سو گیا. پھر سورج کی تپش سے ہی میری آنکھ کھلی. دوسری بار بھی غیر معمولی طور پر مجھ پہ نیند غالب ہو گئی اور میں پھر سے سو گیا. اس کے بعد میں نے کبھی ایسا ارادہ نہ کیا. عموماً لڑکپن اور نوجوانی کا دور شوخی اور شرارت کا دور ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی نہایت شریف اور حیادار تھے. عرب کی معاشرتی برائیوں میں کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے. شرکیہ رسومات، شراب نوشی سے کوسوں دور رہے. سچائی، رحم دلی اور امانت داری کے عملی پیکر تھے. حضور اکرم کی عمر مبارک 15 سال تھی جب قریش اور بنو قیس کے درمیان جنگ لڑی گئی. اس جنگ کو حرب فجار کہتے ہیں. فجار اس لیے کیونکہ اس میں حرم اور حرام مہینوں کی حرمت کو چاک کیا گیا. مارکے کے دن قریش کے تمام مرد ہتھیار سے لیس ہو کر میدان پہنچ گئے. لڑکوں کو بھی میدان کے لیے بلا لیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے. اس جنگ میں بنو ہاشم کے سردار آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے. قریش کی قیادت بنو امیہ کا سردار حرب بن امیہ کر رہا تھا. لڑائی شروع ہوئی تو بنو قیس کا پلڑا بھاری تھا، لیکن دن ڈھلتے ڈھلتے قریش نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور بنو قیس کو شکست ہوئی. آپ اپنے چچاؤں کو تیر لا کر دے رہے تھے. آپ کا براہ راست جنگ میں شامل ہونے کا یہ پہلا تجربہ تھا. اس جنگ کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں آپ کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ پیش آیا اور وہ تھا حلف الفضول. یہ ایک ایسا حلف و معاہدہ تھا جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں، اور آج بھی کوئی ایسے معاہدے کی دعوت دے تو میں تیار ہوں. ہوا کچھ یوں کہ بنو زبید کا ایک تاجر مکہ میں سامان تجارت لے آیا. یہاں ایک قریشی سردار آس بن اوائل نے اس کا تمام سامان خرید لیا
मगर उसे कीमत न दी। इस ताजिर ने जबल अबू कैस पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से चंद अशार पढ़े जिनमें अपने ऊपर बीते हुए जुल्म को बयान किया। उसके ये अशार सुनकर रसूलुल्लाह के चचा हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने उस मज़लूम की मदद करने की ठान ली और कहा कि ये शख्स बेयारो मददगार क्यों है, आखिर क्यों इसका हक दबाया जा रहा है और हम लोग खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। तभी उन्होंने कुरैश के चंद कबाइल को इकट्ठा किया जिनमें बनु हाशिम, बनी असद, बनी ज़हरा बिन कलाब और बनी तईम शामिल थे। ये तमाम लोग अब्दुल्ला बिन जदान तीमी के मकान पर जमा हुए और इन लोगों ने आपस में वादा किया कि मक्का में जो भी मजलूम होगा, खा मक्का का हो या परदेसी, हम उसकी मदद करेंगे और उसको हक दिलवा कर रहेंगे। इस मुआहिदे में रसूलुल्लाह भी शरीक थे और आप इसी मुआहिदे पर फ़ख्र करते थे। इस मुआहिदे और इन कबाइल की काविशों से बनु ज़ुबैद के इस ताजिर को अपना हक मिल गया। मोहतरम आप, सीरतुन्नबी की चौथी किस्त यहीं तक थी। सीरतुन्नबी के जिस बाब तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक 20 साल थी। सीरतुन्नबी की 5वीं किस्त में हम रसूलुल्लाह की तिजारत और पहले निकाह के बारे में बात करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सीरतुन्नबी सीरीज़ को अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि ये आपके लिए सदका जारिया का बाइस बने। जल्द ही मिलते हैं सीरतुन्नबी की नई किस्त के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।